تعریفات کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے گزشتہ خطبات میں سماعت فرمایا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت عزت احترام والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں خصوصی طور پر اپنی جانوں کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ اور یہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے وہ واحد مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس میں پہلی بات آپ نے سماعت فرمائی تھی نوحہ، ماتم شریعت کی روح سے حرام ہے، اور وہ سب سے زیادہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے۔ دوسری چیز اکاذیب، اباطیل، جھوٹے قصے، کہانیاں، من گھڑت روایات سب سے زیادہ محرم الحرام میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا بڑا جرم جو محرم الحرام میں کے مہینے میں کیا جاتا ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں انبیاء کے بعد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء اور اصحاب ہیں، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ فضائل صحابہ، مناقب صحابہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے فضائل صحابہ اور گستاخ صحابہ کا انجام، اس طرح کے کئی خطبات سماعت فرمائے ہیں۔ آج کے اس خطبہ میں جو آپ کے سامنے مضمون رکھنا چاہتا ہوں، جس مضمون پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان، اور کچھ کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نواسب، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کی خلافت کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خوارج قسم کے لوگ۔ تو یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان کی آپس کی رشتہ داریاں، آپس کے تعلقات، آپس کے معاملات کتنے گہرے ہیں۔ یہ جو ذہن دیا جاتا ہے صحابہ اور اہل بیت کی تقسیم کا کہ وہ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے یا ایک دوسرے سے بیزار تھے، معاذ اللہ، یہ انتہائی غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ ان کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات، ایک دوسرے کا عزت احترام تھا۔ لیکن میں جو بات آپ کو آج، جو پوائنٹ، جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی جو نسبت ہے، آپ کی آل کو، آپ کی اولاد کو، صرف اسی کو ہی مقام نہیں بخشا، آپ نے آپ کے اصحاب کو بھی مقام بخشا ہے۔ جو مقام اللہ نے اہل بیت رسول کو دیا، وہ مقام اللہ نے اصحاب رسول کو بھی دیا۔ یہ تقسیم بالکل بے بنیاد ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، تفاوت ہے، کسی کی شان بڑی ہے تو دوسرے کی چھوٹی، کسی کی فضیلت زیادہ ہے تو دوسرے کی اس سے کم، تیسرے کی اس سے بھی کم ہوگی۔ اب جو فضیلت، جو منقبت، جو مقام، جو مرتبہ سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے ان کے بعد والوں کا وہ مقام اور مرتبہ، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو مقام، جو مرتبہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ حسنین کریمین کا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن اور حسین سے ابوہما خیر منہما، ان کا باپ زیادہ خیر ہو، زیادہ افضل ہے۔ تو جو حسنین کریمین کا مقام فضیلت ہے، دوسروں کا نہیں۔ تو تفاوت ضرور ہے مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں، درجات ضرور ہے، لیکن جو مقام اللہ نے آل رسول کو دیا وہ اصحاب رسول کو بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں فرما رہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور جو ان مہاجروں کو
مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے انصار ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پہلے پہل والوں کے اقتداء کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، انہی جیسا ایمان لانے والے جو اس کے بعد ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ دونوں سے راضی ہو گیا، انصار سے بھی راضی، مہاجرین سے بھی راضی، سابقین سے بھی راضی، متاخرین سے بھی راضی۔ اب یہ سابقون الاولون میں صحابہ ہوں یا آل رسول صحابہ ہوں، صحابی وہ ہے جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، مرتد نہ ہوا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا ہے یا غیر خاندان کا ہے، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اور جہاں پر پہلے پہل جس نے ہجرت کی یا جو مدد کرنے والا ہے، چاہے وہ آل رسول ہو تب بھی یہی فضیلت ہے، اصحاب رسول ہو تب بھی یہی فضیلت ہے۔ اور جو ان کے نقش قدم پر چلے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، تو اللہ اہل بیت سے بھی راضی ہے، اصحاب رسول سے بھی راضی، اللہ دونوں سے راضی ہے۔ آج کا کوئی آدمی اگر کسی ایک سے ناراض ہے، اس کا اعتراض اللہ کی رضا کے اوپر ہے۔ اللہ تو فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب گروہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بچھات میراث یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ پھر فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے پہلے اسلام لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کیا، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، وہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں، یعنی درجات کے اندر تفاوت ضرور ہے، لیکن کیا بعد والے ایسے ہی تھے؟ نہیں، فرمایا کہ پہلے والے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، قتال کیا، وہ اور مکہ فتح ہونے کے بعد والے لا یستوی برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں کے ساتھ ہی اچھائی کا وعدہ کیا ہوا، چاہے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہو، چاہے وہ صحاب رسول ہوں، چاہے وہ آل رسول ہو، آل رسول بھی صحاب رسول ہی ہے، دونوں کے ساتھ دونوں جنتی۔ اسی لیے امام طحاوی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور نظریہ بیان کرتے ہیں، نحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں کسی کی محبت میں غلوف سے کام نہیں لیتے، یعنی حد سے زیادہ نہیں کہ کسی کو خدائی بنا دے، علی مشکل کشائی بنا دے، صرف محبت کرتے ہیں لیکن غلوف نہیں، وہ محبت جو اللہ نے ان کو شان مقام دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور کسی ایک صحابی سے بھی ہم بیزار جو اس کے مطابق ہے وہی اہل سنت ہے، کسی ایک صحابی سے بھی بیزار نہیں، ہر ایک صحابی کا احترام اور محبت دل میں، اور فرمایا ہر وقت ان کا ذکر صرف خیر ہی سے کرتے ہیں، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں عقیدہ طحاویہ کے اندر کہ جو ان کے ساتھ بغض اور برات کا اعلان کرے ہم اس سے بغض کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ کے ساتھ بغض کرنا نفاق ہے، کفر ہے، سرکشی ہے، یہ اسلام کی راہ نہیں ہے، اہل سنت کی راہ نہیں ہے۔ تو آئیے آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اس کا انتخاب کس نے کیا؟ آپ کی آل جس کو اللہ نے بنایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ نے آل رسول میں بنا دیا، یہ انتخاب کس کا تھا؟ اللہ نے حسنین کریمین کو آپ کے لیے منتخب کیا، نواسہ بنا دیا، اہل بیت بنا دیا، یہ انتخاب کس کا تھا؟ اللہ کا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سورہ نمل 19ویں پارے کی آخری آیت۔ کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ، اور سلامتی ہو، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ان بندوں پر جنہیں رب نے چن لیا۔ سب سے پہلے کون وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے چنا؟ وہ ہیں انبیاء کی جماعت، رسالت کے لیے، منصب نبوت کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں ائمہ مفسرین کے نزدیک جنہیں اللہ نے چن لیا؟ وہ اصحاب رسول ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا، ان پر سلامتی ہو۔ اس آیت سے مراد کون ہے؟ انبیاء اور اصحاب رسول۔ اللہ جس کو چنتا ہے اور اس کے چناؤ پہ جو اعتراض کرتا ہے، گویا وہ اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ اب دیکھیے، آل بیت اللہ کا انتخاب ہے، آل بیت اللہ کا انتخاب ہے، اپنی طرف سے کوئی اہل بیت نہیں بن سکتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2276 ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا۔ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کس کو چنا؟ کنانہ کو۔ اور پھر اللہ نے کنانہ میں سے وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کنانہ، اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور پھر اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے کس کو چنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ بنو ہاشم کا انتخاب، قریش کا انتخاب، کنانہ کا انتخاب، اولاد اسماعیل کا انتخاب، یہ انتخاب کس کا ہے؟ اہل بیت کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ اور اصحاب رسول کس کا انتخاب ہے؟ یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے اہل بیت اللہ کا انتخاب ہے، ایسے اہل رسول اللہ کا انتخاب، اصحاب رسول بھی اللہ کا انتخاب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں حدیث نمبر 3600 ہے، حسن سند کے ساتھ، فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ کے جتنے بھی بندے تھے سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، رسالت کے لیے چن لیا، نبی بنا دیا۔ پھر اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے سب سے بہترین دل اللہ نے اصحاب رسول کا پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، اور انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ آل رسول انتخاب کس کا؟ اصحاب رسول انتخاب کس کا؟ اصحاب رسول بھی اللہ کا انتخاب ہیں، آل رسول بھی اللہ کا انتخاب۔ آل رسول، اہل بیت کا دفاع کرنا، اس کی وصیت اللہ کے رسول نے دی، اصحاب رسول کے دفاع کی وصیت بھی اللہ کے رسول نے کی۔ آئیے توجہ کیجیے، غدیر خم کے نام سے معروف حدیث صحیح مسلم میں اور دیگر کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پہ خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس انا بشر، اے لوگو میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یوشکو ان یأتی رسول ربی فاجیبہ، میرے پاس فرشتہ اجل لے کے آ جائے اور میں رب کی آواز پہ لبیک کہہ دوں، دنیا سے چلا جاؤں، یہ ممکن ہے، اس لیے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر نور اور روشنی ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقضی بینکما بکتاب اللہ، دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، اور پھر آپ نے فیصلہ حدیث پاک سے کیا۔ کتاب اللہ کا لفظ قرآن پہ بھی شامل ہوتا ہے اور حدیث پر بھی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق شامل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں پہلی چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔
ثم قال، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے، ان کا خیال رکھنا۔ اور کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لوگوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بات، کوئی فیصلہ، کوئی گفتگو، کوئی تبصرہ کرتے ہوئے رب کو سامنے رکھنا، رب سے ڈر جانا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا۔ جو اہل بیت کا توہین کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگر رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس دن رات قیام، رکوع اور سجود میں پڑا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، اہل بیت کی گستاخی کے مرتکب کی ایک عبادت بھی اللہ قبول فرماتے۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں رب کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ تو تھے اہل بیت جن کی تلقین فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیال رکھنا، اللہ کو سامنے رکھنا۔ اصحاب رسول کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کی ایسی وصیت ہے، جو شخص اہل بیت کا تو خیال رکھے، اصحاب رسول کو چھوڑے، وہ بھی پیغمبر کی بات کو ماننے والا۔ جو اصحاب رسول کا خیال رکھے، اہل بیت رسول کو چھوڑ دے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور محب نہیں ہو سکتا۔ جامع سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2363 ہے۔ یہ تو خم کا خطبہ تھا نا، یہاں امیر المؤمنین عمر بن خطاب، ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اور اس روایت کے اتنے شواہد ہیں جو تواتر تک پہنچتے ہیں، متواتر حدیث تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جگہ کا نام ہے جابیہ کے مقام پر، اور پھر فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ ارشاد جس طرح میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، سیدنا عمر فرماتے ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ رکھنا، میرا خیال کرنا۔ جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بحث ہو، کوئی گفتگو ہو، کوئی تبصرہ ہو، تم نے کس کا خیال رکھنا ہے؟ میرا خیال رکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ تبصرہ کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ کو بھی دیکھنا ہے کہ کن کے یاروں کی بات کر رہا ہوں، کن کے وزیروں کی بات کر رہا ہوں، کن کے مصاحبوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال لٹا دیتے، جان لٹا دیتے، گھر بار لٹا دیتے، وطن لٹا دیتے، جانیں نچھاور کر دیتے، اولادیں نچھاور کر دیتے، دنیا میں ایسی تاریخ رقم کی ہے چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں دیکھنے کو ملی۔ کہا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے یاد رکھنا۔ اور پھر فرمایا صرف صحابہ ہی نہیں، ثم الذین یلونہم، جو صحابہ کے بعد والا زمانہ ہے، تابعین کا بھی خیال رکھنا، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے جو تبع تابعی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، بندے سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی پھر بھی گواہی دے گا، حلف نہیں بھی مانگی جائے گی پھر بھی حلف دے گا۔ اور امین، سچائی اور صداقت والا دور کون سا ہے؟ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ تو جیسے اہل بیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ویسے اصحاب رسول کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، آپ جب لڑ کے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معمولی بحث و تکرار سے، تو حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول ابو بکر سے کہیے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی بات فرمائی تھی، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اور میرے صحابی کو میری وجہ سے تم چھوڑ نہیں سکتے، یعنی یہ جو بھی بات کرتے تم چھوڑ دو، تم مجھے دیکھو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو میری خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ میری خاطر میری صحابی کی کوئی بات نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت کے لیے بھی وصیتیں فرما رہے ہیں اور صحابہ کے لیے بھی وصیتیں فرما رہے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے، بعض سندوں کے اندر اختلاف بھی ہے، مختلف راوی ہیں، ان راویوں کے اوپر اختلاف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ
نہیں ہوگی۔ آل رسول کا رستہ اپنانا ہے، آل رسول کے رستے میں گمراہی، آل بیت کے رستے میں گمراہی نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اہل بیت کے رستے پہ چلو، نقش قدم پہ چلو، گمراہی نہیں آئے گی۔ دوسرے مقام پہ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4607 ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات کی کثرت و بھرمار دیکھے گا۔ کرنا کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلنا، گمراہی نہیں آئے گی۔ ایاکم و محدثات الامور، نئے امور سے بچنا، کیونکہ ہر نیا امر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح میرے صحابہ ایمان لے آئے ویسے تم ایمان لے آؤ، ان کے نقش قدم پر چلو تو تم ہدایت یافتہ و ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جیسے آل رسول کے رستے کو گمراہی سے بچنے والا رستہ قرار دیا، ویسے ہی اصحاب رسول کے رستے کو بھی گمراہی سے بچنے والا رستہ قرار دیا۔ آل بیت کو بھی اللہ کے رسول ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور اصحاب رسول کو بھی۔ اس لیے مومن وہ ہے جو اہل بیت کا بھی احترام کرنے والا اور اصحاب رسول کا بھی احترام کرنے والا، جو اہل بیت کا احترام کرے اصحاب رسول کو نہ مانے۔ مومن وہ بھی نہیں ہے جو اہل رسول کو تو مانے، اہل بیت اصحاب کو نہ مانے، یا جو اصحاب کو مانے اہل بیت کو نہ مانے، مومن وہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تطہیر کے حوالے سے آیت تطہیر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 بڑی معروف ہے، آل بیت کے لیے تطہیر کا لفظ ہے، اور جو لوگ آیات تطہیر کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں وہ اس آیت تطہیر میں ازواج رسول کو جس کو اللہ نے شامل کیا ان کو پہلے ہی نکال دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ازواج رسول کا ذکر فرمایا اور اس میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہنا، نبی کی بیویوں یا نساء النبی کے لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا، اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، اے اہل بیت، اے اہل رسول، اللہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا۔ آیت تطہیر میں اللہ نے آل رسول کو کیا کیا؟ پاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا حسنین کریمین کو چادر کے نیچے رکھا، بیویاں تو ہیں ہی اہل بیت، قرآن نے نام لے کے اہل بیت قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ جس طرح میری بیویاں میرے اہل بیت ہیں اسی طرح میرے حسنین کریمین، میرے علی، میری فاطمہ، یہ بھی میرے گھر والے، یہ بھی میرے اہل بیت۔ تو ان کو اللہ نے کیا کیا؟ یطہرکم تطہیرا۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک، 5 تن پاک، یعنی باقی پاک کوئی نہیں، کیونکہ تطہیر تو ان کے لیے، حالانکہ تطہیر پھر 5 کے لیے نہیں، نبی کی 11 کی 11 بیویوں کے لیے۔ کیوں یہ 11 کی 11 کے لیے نہیں ہے؟ قرآن نے تو ازواج رسول کو بھی مخاطب کیا، 11 کے لیے، اور ساتھ میں علی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، فاطمہ زہرا کے لیے، دیگر آپ کی بنات کے لیے بھی ہے، صرف 5 کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے آل رسول کو پاک کیا، آیت تطہیر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ نے آل رسول کو پاک کیا۔ تو دوسری بھی آیت پڑھے جہاں اللہ نے آل رسول کو پاک کیا وہاں اللہ نے اصحاب رسول کو بھی پاک کیا، وہ آیت تطہیر بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 11، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ نے جنگ کے موقع پر تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی، تمہیں اطمینان دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے تمہارے اوپر بارش رحمت کی باران نازل کی، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اے صحابہ رسول تمہیں پاک کرنے کے لیے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، آل بیت کے لیے موجود تھا، یہاں بھی موجود ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ اللہ شیطان کی پلیتی تم سے دور لے جائے۔
جہاں آیت تطہیر آل بیت کے لیے ہے، وہاں قرآن میں آیت تطہیر سورہ انفال میں اصحاب رسول کے لیے بھی ہے۔ اہل بیت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اصحاب رسول کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آئیے دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3714 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے کیا فرمایا؟ یہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ فاطمہ الزہرا کے لیے کیا فرمایا؟ 3714 نمبر حدیث، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا قد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصے میں کر دیا اس نے محمد الرسول اللہ کو بھی غصہ دلایا۔ کیوں؟ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، میری جگر گوشہ۔ جہاں آل رسول کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہاں اللہ کے رسول نے اصحاب رسول کو بھی اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ معلوم ہے وہ روایت جس میں اصحاب رسول کو بھی اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا، جان دے قرار دیا، جسم قرار دیا، وہ حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3714 فاطمہ کے بارے میں ہے، 3799 نمبر حدیث، 3799 یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عباس جو چچا رسول ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آل رسول ہے۔ آل عباس کیا ہے؟ آل رسول ہے، ایک نبی کے چچا خاندان کے، اور ایک اللہ کے رسول کے سسر ابو بکر خلیفہ ہے۔ دونوں گزرے انصار کے پاس سے، دیکھا انصاری بیٹھے رو رہے، انصاری بیٹھے رو رہے، کہا کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ بیماری کے اندر، اسی بیماری میں آپ وفات پائے۔ تو دیکھا انصار ایک جگہ پہ بیٹھے اور رو رہے، کہا وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، انصاریوں نے کیا جواب دیا؟ ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس مجلس کرنا یاد آ رہا۔ آج اللہ کے رسول بخار میں مبتلا، گھر میں پڑے ہوئے، کبھی وہ ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے کرتے تھے، ہم اللہ کے رسول کے ہم مجلس ہوا کرتے تھے، ہمیں وہ مجلس یاد آ رہی ہے، اس لیے ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ یہ اندر گئے، ان میں سے ایک نے اللہ کے رسول سے یہ گزارش کر دی، اللہ کے رسول انصار رو رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یاد آ رہی۔ ہائے، بیماری تھی، تکلیف تھی، بخار کی شدت تھی، حدیث کے الفاظ، آپ نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی، تکلیف تھی، بخار تھا، پٹی باندھی اور تشریف لے آئے اور منبر پہ چڑھ گئے، اور وہ آخری مرتبہ آپ کا منبر پہ چڑھنا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول منبر پہ تشریف فرما نہیں ہو سکے، اس کے بعد جلوہ افروز نہیں ہو سکے منبر پہ، وہ آخری بار منبر پہ آپ کو دیکھا گیا۔ آپ منبر پہ چڑھے اور منبر پہ چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے ایام ہے، آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار، میں تمہیں انصاریوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں انصار صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَغَيْبَتِي، یہ انصار میرے جسم و جان ہے۔ بعد میں لوگوں نے کریشی کا معنی کیا کیا؟ جس طرح جسم میں معدے کا مقام ہوتا ہے نا، اس کے بغیر نہیں چلتا، ایسے جسم کا خاص ٹکڑا، کہا یہ میرے جسم و جان ہے، اس لیے ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا۔ قد قضوا الذی علیہم وبقی الذی لہم، جو انصاریوں کی ذمہ داریاں تھیں، انصاریوں نے تو اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں، جو ہمارے ذمہ انصاریوں کے حقوق ہیں ہم نے ابھی ان کے حق ادا نہیں کیے، اس لیے انصاریوں کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا جو ان کے نیکوکار ہیں ان سے قبول کرنا، اور جو ان سے کوئی خطا کار ہو جائے ان سے درگزر کرنا، یہ میرے جسم و جان ہے۔ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، یہ میرا جسم و جان ہے۔ جہاں اللہ نے آل رسول کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا، وہاں اللہ کے رسول نے اصحاب رسول کو بھی اپنا جسم و جان قرار دیا۔ نہیں فرمایا تھا بیعت رضوان کے موقع پہ ہَذَا يَدُ عثمان، یہ دوسرا میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ صحابہ کو بھی، اہل بیت کو بھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آل رسول کے ساتھ بھی محبت ضروری ہے، اصحاب رسول کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ اس شخص کا اسلام اور ایمان وہ خطرے میں ہے،
اور اس پر اسلام کی تہمت ائمہ محدثین نے لگائی ہے، جو کسی صحابی کو برا کہے یا آل رسول میں سے کسی کو برا کہے، اپنی زبان بند کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دماد ہونے کا اعزاز سیدنا علی آل رسول کو ہے، اور اسی طرح دورہ دماد ہونے کا دماد سیدنا عثمان۔ دماد ہونا رسول کا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جہاں آل رسول میں سے آپ کے دماد ہیں، وہاں صحاب رسول میں سے بھی آپ کے دماد موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آل بیت اور صحابہ کی جو محبت ہے، دونوں کا صلہ اللہ کے رسول نے کیسا بیان کیا۔ گزشتہ جمعے حسنین کریمین کی فضیلت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سماعت فرمائی تھی احادیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی حوالوں کے ساتھ 3775 نمبر روایت ہے جامع ترمذی نے، احب اللہ من احب حسینا، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت فرمائے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3783 ہے، صحابہ کے بارے میں بھی فرمائی، فرمایا اللہ الانصار لا يحبهم الا مومن، انصاریوں سے صرف وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور ان سے وہی نفرت کرتا ہے جو کون ہوتا ہے؟ منافق۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہم احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرے اللہ مولا کریم اس سے محبت کرے، جو انصار سے بغض کرے اللہ اس سے بھی بغض کرے۔ جس طرح آل رسول سے محبت اللہ کی محبت، آل رسول سے بغض اللہ کا بغض، اسی طرح اصحاب رسول سے محبت بھی اللہ کی، اصحاب رسول سے بغض اللہ کی طرف سے بغض کی علامت۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، 2491 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اختصاراً بیان کرتا ہوں وقت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول بڑا پریشان ہو، کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب میری والدہ جو ہے وہ اسلام، آپ دعا کریں وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ آج میں نے اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سنی ہیں آپ کے بارے میں جنہیں میں سننا پسند نہیں کرتا، ایسے الفاظ ایسا لہجہ میں آپ کے لیے سننا پسند نہیں کرتا، میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایمان چیک کریں، بھاگنے لگ گئے گھر کی طرف، ابھی ادھر دعا ہوئی، بدھڑے جا رہے دیکھنے کہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، ابھی میری ماں مسلمان ہی ہو گئی ہو، یقین تھا یہ۔ بھاگتے ہوئے گھر کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا ابو ہریرہ رک جاؤ رک جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری ماں نے غسل کیا، غسل کر کے باہر آئی، کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں، مسلمان ہو گئی ہوں۔ دروازہ کھولا، اب یہی ابو ہریرہ واپس پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رو رہے ہیں، شدت فرح خوشی کی شدت کی بنا پر رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، میری والدہ مسلمان ہو گئی، اب ایک اور دعا کیجیے۔ اب دعائے رسول کا تو آپ کو پتا چل گیا نا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، اللہ کے رسول کی اللہ موڑتے نہیں تھے، تو کہا ایک اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، یہ دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اے اللہ حبب عبیدک ھذا ابا ہریرہ، اللہ اس بندے سے محبت کر، اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ سے محبت فرما اور ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اب کتنی عظیم دعا تھی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا وہ مجھ سے محبت ہی کرتا ہے، کوئی بھی مومن جس نے مجھے دیکھا یا میرے بارے میں سنا وہ مجھ سے کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر معیار اور پیمانہ مقرر ہو گیا، جو ابو ہریرہ سے محبت نہ کرے ہم اسے مومن ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ سے محبت کون کرے؟ مومن۔ جس سے ابو ہریرہ سے نفرت ہے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں، پیغمبر کی دعا ہے۔ کتنے ہی لوگ کہتے ہیں نا ابو ہریرہ نو تو اپنے پیو دا نہیں پتا، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں اپنے لیکچروں میں تقریروں میں کرتے ہیں کئی اس محرم الحرام کے مہینے میں۔
اور ان کے اوپر جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے روایتیں گڑھی، یہ کیا وہ کیا۔ سب سے زیادہ احادیث کے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو کہا اللہ محبت کر، اور ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جو محبت نہیں کرتا وہ مومن بھی، جس طرح سیدہ عائشہ سے کسی نے کہا تھا نا، کچھ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں عائشہ ہماری ماں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں، میں ان کی ماں نہیں ہوں۔ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ مومنوں کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں، ان کی ماں نہیں۔ جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا، ہم اس کو مومن کیوں؟ مومنوں کی ماں ہے عائشہ، منافقوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی ماں عائشہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کا محب مومن ہے، جو ابو ہریرہ کا محب نہیں ہے ہم اسے مومن ماننے کے لیے تیار۔ جو اصحاب رسول کا محب نہ ہو ہم مومن نہیں مانتے، جو آل رسول کا محب نہ ہو ہم مومن نہیں مانتے۔ جو دونوں سے محبت کرے گا اسلام اسی کا بچا ہے، جو دونوں سے نفرت کرے گا یا کسی ایک سے نفرت کرے گا اس کا اسلام ہی نہیں بچا۔ اللہ کے رسول نے ایک اعزاز دیا آل رسول کو، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پورے اشعری قبیلے کو دیا۔ اصحاب رسول کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ کہا اشعری لوگ بڑے اچھے ہیں، جب سفر میں ہوتے ہیں نا کوئی چیز کم پڑ جائے سارے جمع کر لیتے ہیں اور ایک برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، کپڑے کھانا آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، اور میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے، حسین منی وانا من حسین۔ اسی طرح پورے اشعری قبیلے کے بارے فرمایا میں ان میں سے وہ مجھ میں سے۔ یہ اعزاز آل رسول کو بھی حاصل ہے، یہ اعزاز اصحاب رسول کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح نسبت انبیاء کا اعزاز، نسبت جس طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تمہارا مقام ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام تھا، لیکن نبی بعد میں تو نہیں آنا نا۔ وہ مقام کس لیے دیا؟ جس طرح ہارون کو پیچھے قوم میں چھوڑ کر کے سیدنا موسیٰ، علی میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کا مرتبہ مقام ویسے ہے جیسے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یہ نسبت انبیاء دی تو، لیکن ادھر دیکھیے صحابہ رسول کو بھی نسبتیں دی ہوئی ہیں۔ کہا لو کان بعدی نبیا، لوگا سن لو اگر محمد کے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ جو اصحاب رسول کو مقام دیا گیا وہ مقام آل رسول کو بھی، جو آل رسول کو دیا گیا وہ اصحاب رسول کو بھی۔ اس مضمون میں بہت سارے دلائل ہیں، تتبع کریے حدیث کے، بہت ساری چیزیں آپ کو اشتراکی طور پر ملیں گی۔ کئی چیزیں میں نے حذف کی ہیں وقت کی طوالت سے بچنے کے لیے، وقت پھر بھی تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اس لیے اصحاب رسول، جس طرح اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا تھا کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، زید بن حارثہ صحابہ رسول ہے، صحیح مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہا زید انت مولانا و اخونا، تو ہمارا مولا تو ہمارا بھائی۔ جو مقام، جو فضیلتیں، جو مرتبے اللہ نے اصحاب رسول کو دیے، آل رسول کو دیے، جو آل رسول کو دیے اصحاب رسول کو دیے۔ اور شہید ملت کہا کرتے تھے کہ کاش میں ان گلیوں کا پتھر ہوتا جو پیغمبر کے قدموں کو چوم لیتا، کاش میں کپڑے کی وہ ٹاکی ہوتا جسے خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کے زخموں پہ لگایا تھا۔ اور پھر فرمایا کرتے کہ جن بستیوں نے محمد عربی کو دیکھا ہے اللہ نے روح زمین پر ان بستیوں کو مقدس بنا دیا، جن انسانوں نے دیکھا ہے کیا وہ سب سے مقدس نہیں ہو؟ جن اصحاب نے جانیں نچھاور کی ہیں وہ ساری کائنات کے لوگوں سے افضل نہیں ہوں گے؟ جو مقام، جو مرتبہ، تفاوت ضرور ہے، درجات ضرور ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ اللہ نے مقام اور مرتبہ اصحاب رسول کو بھی دیا اور آل رسول کو بھی دیا۔ دونوں سے محبت ایمان ہے، دونوں سے نفرت کفر نفاق طغیان ہے۔ اللہ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔